تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو کیسے زندہ کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام جب کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتے وہ ٹھیک ہو جاتا. نہ کوئی میڈیکل کالج میں عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تھا، حتیٰ کہ پرندہ بناتے مٹی سے اور پھونک مارتے اور وہ سچی مچی کا پرندہ بن کے اڑنے لگتا. ابا یہ سب کیا ہے؟ واٹس ہیپننگ انگلش میں بولے گا. آج کل کی بچے یہ کیا ہے نہیں بولتے. واٹس گوئنگ آن؟ ابا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں کیا سن رہا ہوں؟ امام صاحب نے آج تقریر میں بتایا، اور پھر امام صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو عیسیٰ سے بھی اوپر ہے. وہ ہمیں اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ تو آپ نے بچے کو اس چیز میں بھی ایکسپلین بولو کرنا ہے. بیٹا بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے معجزہ، وہ پیغمبروں کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے، اس میں پیغمبر کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا. نہ وہ کام پیغمبر کرتے ہیں، کام کون کرتا ہے؟ اللہ. پیغمبر کا صرف ہاتھ استعمال ہوتا ہے، پیغمبر کو اختیارات نہیں دیے جاتے. بچہ کہے گا ابا اس کی کوئی دلیل تو پیش کرے، ایسا نہ ہو آپ مجھے توحید کے نام پہ الو بنا رہے ہوں. اور مسجد کے جو مولوی صاحب تھے وہ صحیح مثالیں دے رہے تھے کہ موسیٰ زندہ کرتے تھے، موسیٰ لاٹھی کو پھینکتے تھے، سانپ بنتی تھی. تو یہ آپ نے کہاں سے نکال دیا کہ ہو سکتا ہے اللہ نے اختیار دے دیا ہو؟ اللہ نے نبی کو اختیار دے دیا ہو کہ جب بھی چاہیں گے آپ یوں کریں گے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. اختیارات دے دیے نا اللہ نے پیغمبر کو، دیے بھی تو اللہ نہیں ہے. تو آپ نے بولا نہ بیٹا اللہ نے کسی کو اختیارات نہیں دیے. جب چاہتا ہے کسی پہ کام لے لیتا ہے. کام لینا الگ چیز ہے، اختیار دینا الگ چیز. اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مثال سے بات سمجھائیں. دیکھو بیٹا یہ جو پین ہے، میں جب اس سے تمہارا نام لکھتا ہوں، جیسے ستار نام ہے بچے کا، میں نے دیکھو ایس سے TAR لکھ دیا، میں نے پین سے کام لیا ہے. پین کے پاس یہ اختیار نہیں کہ خود ہی گھوم گھام کے ایس لکھ دے، یہ اختیار ہے پین کے پاس. لہذا جب بھی تم کہو گے کہ ستار لکھو تم مجھے کہو گے، پین کو نہیں کہو گے، کیونکہ پین میرے ہاتھ میں گھوم رہا ہے، جہاں چاہوں میں گھماؤں. پین کے پاس اختیارات نہیں ہے. تو بیٹا اللہ پیغمبروں سے بھی بعض دفعہ کام لے لیتے ہیں. پیغمبر کو کہتے ہیں صرف آپ اشارہ کریں میں ٹکڑے کر دوں گا. اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے. اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. اور پھر وہ اس کو دلیل دیں آپ کہ دیکھو بیٹا اگر موسیٰ کلیم اللہ کے پاس یہ اختیار ہوتا کہ لاٹھی کو سانپ بنا دیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے سورہ طٰہٰ میں جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا میری لاٹھی ہے، اس سے پتے وتے جھاڑتا ہوں. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس کو زمین پہ ڈال دے، القیہا یا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈال دیا. قرآن کہتا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سانپ بن کے دوڑنے لگی. موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام بھاگے وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. میں نے ایک جگہ یہ بیان کیا تو نیچے کسی کی آیت کا ریفرنس دیں. ان کو خیال تھا یہ مفتی صاحب غلط باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے نظریات پہ زد پڑ رہی تھی. ارے میں پوری آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں میرے بھائی. وَلَمْ يُعَقِّبْ قرآن کے الفاظ ہیں. موسیٰ مڑ کے پیچھے اتنے خوفزدہ ہوئے. اگر موسیٰ نے خود لاٹھی کو سانپ بنایا ہوتا تو کیا خوفزدہ ہو کے بھاگتے؟ اس کا مطلب موسیٰ کو تو اگر کوئی آدمی خود جو کرتب دکھاتا ہے وہ خود تھوڑی ڈرتا ہے، اس کو تو پتا ہوتا ہے میرا ہی کام ہے بھائی. اللہ نے فرمایا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. کیسی پیاری آیت ہے یار، بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں. اے موسیٰ میرے سامنے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، یہ تجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے. اقبل، واپس پلٹ. کیا انداز ہے موسیٰ اللہ کا. یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ واپس پلٹ. اللہ اگر یہ نہ کہتے تو موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچ چکے ہوتے. ٹھیک ہے، قرآن میں جلال ہے، جلال. اقبل، واپس پلٹ. ولا تخف، ڈر مت. جب اللہ نے موسیٰ نے اللہ کا ایک کلام سنا نا کہ اللہ کہہ رہا ہے پلٹ، موسیٰ علیہ السلام کو بولا اب نہیں پلٹا تو سانپ کچھ کہے نہ کہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو اللہ کچھ کہے تو واپس پلٹے. لیکن پھر اللہ نے تسلی دی. تسلی یہ دی کہ اللہ دیکھو اللہ صرف اتنا کہتے تھا واپس پلٹ تو حضرت موسیٰ پھر بھی پلٹ جاتے. لیکن اللہ کو پتا تھا پلٹتے تو لیکن ڈرتے بہت کہ اللہ تعالیٰ مجھے سانپ سے ڈسوانا چاہ رہا ہے. بھائی پلٹ تو جاؤں گا لیکن اب پتہ نہیں ہوگا کیا. موسیٰ کو اللہ نے تسلی دی، پلٹ سنعیدھا سیرتھا الاولی، گھبرا مت، اس کو ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے. یہ سارے کام کون کر رہا ہے میرے بھائی؟ اللہ کر رہا ہے. موسیٰ کے پاس اس کے اختیارات نہیں تھے. اقبل، واپس پلٹ. سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اسے واپس پرانی کنڈیشن میں لے آئیں گے، وہی لاٹھی جو پہلے تھی. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا لاٹھی بنا دیں گے، کیونکہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوتا ہے لاٹھی تو اندر سے سانپ ہوگی اوپر سے لاٹھی لگے گی، ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہا اللہ نے لاٹھی بنا، لاٹھی کا لفظ استعمال نہیں کیا. سیرتھا الاولی، جو چیز یہ پہلے تھی وہی بن جائے گی، یعنی بالکل سچی مچی کی لاٹھی ہوگی. اگر لاٹھی کہتے ہیں نا تو حضرت موسیٰ کے دل میں خوف ہو سکتا ہے، بھائی ہے تو سانپ
شکل کیسی ہو جائے گی؟ نا واپس وہی جو تھی وہی کنڈیشن ریورس کر دیں گے ہم اس کو. اس سے پتا چلتا ہے میرے بھائی کہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. موسیٰ کو لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار نہیں تھا. تبھی آپ دیکھو جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون آیا ہے اور پانی پہ آ کے رک گئے ہیں تو بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ آج تو پکڑے گئے. موسیٰ نے یہ تھوڑی کہا کہ میرے پاس تو لاٹھی ہے، میں چاہوں گا سمندر کے 2 ٹکڑے کر کے نکل جائیں گے ہم بڑے آرام سے. نا موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی کلا ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ رب ہے، مدد کرے گا. پتہ نہیں کیسے کرے گا یہ مجھے معلوم نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ما فوق الاسباب اختیارات نہیں تھے. اللہ نے کہا موسیٰ کو اے موسیٰ اضرب، مار تو اس پانی کو، میں اس کو بیچ سے پھاڑ دوں گا، الگ کر دوں گا. کیسا معجزہ ظاہر ہوا ہے. سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ.